اور کچھ ان کے سبق جو ہم سب زندگی سے اڑا دیے ہے نہیں، زندگی میں دور دور تک نہیں ہے، صرف نام رکھ لیے عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد القدوس، بس بڑے بڑے نام رکھ لیے ہیں، اپنے عمل ٹھڑو کر دیکھیں۔ یہ مذاکرہ ہے، بیان نہیں کہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ایسا بتا رہے ہیں۔ سوچے، دل میں سوچے کہ میں ایمان کتنا، ایمان کا جو رمق ہے، ایمان کی جو روشنی ہے، ایمان کا دیا جلتا ہے، ہمارے اندر کتنا چنگاری ہے، میرے اعمال، میرے ایمان کتنا طاقتور ہے، پاورفل ہے، یا کتنا کمزور ہے۔ کہنے کے بہت دکھ کی بات ہے، مسجد تو بنا لیے ماشاءاللہ، لیکن بازو میں گھر ہے، مؤذن اذانے، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن یہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کو مسجد میں لا کر کھڑا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور کیا بول رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کس کام کی مسلمان ہیں؟ جن کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہماری زندگی میں وہی نہیں ہے، اور یہ ایک ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز نہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی، ایسے کئی ساری غلطیاں ہماری زندگی میں بڑی پڑی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کامیاب ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے۔ نہیں ہوگا جب تک ہماری زندگی، جب تک ہم لوگ کی زندگی اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی نہیں آئے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، اور نبوت کے اعلان نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہی صحابہ جو خون کے پیاسے ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے، اور اپنے حالات جو ہے اس سے بدتر حالات تھے اس وقت، جس کو ہم زمانے جہالت سے یاد کرتے ہیں، بہت بیکار حالات تھی اس وقت۔ بھائی، ایک وقت کا جھگڑا اگر بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اگر کسی کی گائے یا اونٹ، عرب ممالک میں اونٹ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی کی اونٹ پانی پی لیتا اس کے اونٹ سے پہلے، تو بتایا اس کی جھگڑا سالوں سال تک، اگر وہ بدلہ نہیں لے پاتا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا کہ بیٹا میں بدلہ نہیں لے پایا ہوں اس سے، یہ وجہ یہ تھی لڑائی کرنے کی کہ میرا اونٹ پہلے پانی پینا چاہیے تھا، اس کے اونٹ نے پانی پہلے کیوں پیا، اس سے بدلہ تجھے لے کر رہنا ہے۔ وہ بھی بدلہ نہیں لے پاتا تھا، تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جاتا تھا، حالات اتنا بدتر تھا۔ لیکن جب وہی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے احکامات کو پابندی کیا، نماز کو اپنے سینے سے لگایا اور مسجد کو اپنا مسکن بنایا، تو دیکھیے وہی صحابہ جب افریقہ کے جنگل میں آتے ہیں اور افریقہ کے جنگل میں آ کر اعلان کرتے ہیں، اے افریقہ کے موذی جنگل کے جانوروں اور موذی جانوروں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، آج مجھے یہ جنگل کی ضرورت پڑی ہے، یاد رکھو میں اعلان کر رہا ہوں کہ جنگل کو آج خالی کر دو، اور خالی نہیں کرے گا تو کل سے جو بھی جانور یہاں نظر آئے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تاریخ لکھنے والے ایڈیٹر نے لکھا، کتابوں میں لکھا کہ کون سے ایسے آواز لگتا ہے ایسا تھا کہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہو، ایسا کہ جنگل کے جانور ڈر کر اور سہم کر اسے بھاگ رہی ہو، موذی جانور چیتے، بھالو، شیر اپنے بچے کو منہ میں دبا دبا کر نکل رہے تھے، جنگل کو خالی کر رہا تھا۔ مسلمان، آج ہم لوگ مسلمان ہیں، وہی قرآن کے ماننے والے ہیں، وہی نبی کو ماننے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، وہی خدا کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہر طرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی گیت گائی جا رہی ہے۔ یہ کانٹا جو بیج بوئے ہیں، یہ بیج ہم خود بوئے ہیں، گلاب کے پھول نہیں ڈالے تھے، بلکہ اپنے بیج میں جو نکلا ہے وہ کانٹا ڈالے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، بدلیں اپنے حالات کو۔ اگر نہیں بدلیں گے ہم اپنے حالات کو تو یاد رکھیے گا ہمارے نام و نشان دنیا میں لینے والا نہیں رہے گا، اور یوں تو یوں کہ دنیا یوں ہی برباد ہوگا، اور مرنے کے بعد آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، نبی کے طریقے نہیں ہیں، تو بتاؤ کس منہ سے جا کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پئیں گے؟ کیا فرشتے لگ کر مار کر بھگائیں گے؟ نہیں،
کہنے کی بہت باتیں ہیں، لیکن کیا اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گی۔ زندگی دیکھیے، بولے داڑھی کون رکھے گا جو بڈھا ہو جائے گا، تو جوان کی داڑھی نہیں، بولے داڑھی رکھیں گے تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا، ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں۔ جب بتائیے اگر اس وقت ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت موت دے دیا تو نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا بولیں گے ہم کہ میرا نام فلاں تھا، مسلمان نام تھا؟ دنیا میں تو ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے فہرست میں آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے فہرست میں رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے آخرت کے فہرست سے نکال دیا ہو؟ کون سی زندگی کو، نبی کی کون سی سنت کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہم رکھیں؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں ہے، پورے عالم کی بات دیکھیے۔ ایسے کہ اپنے کو فٹ نہ کر لیں کہ آ کر مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے بتا، نہیں، یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں، پورے عالم کی بات دیکھیں۔ جہاں بھی مسلم کمیونٹی ہے اور جہاں بھی مسلم سماج ہے، وہاں پر دیکھیں کہ مسلمانوں نے نبی کے کون سے طریقوں کو اپنایا ہے ہماری زندگی میں۔ تو ہم کیوں روتے ہیں ایسا کہ ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان پستی میں جا رہا ہے، مسلمان کھائی میں گر رہا ہے؟ ہم نے اوپر اٹھنے کے لیے کیا ہے؟ جب وہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کیا پڑھے نہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تاریخ آپ کو یاد نہیں؟ کیا طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصر کی تاریخ آپ کو یاد نہیں؟ یہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ کیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کو یاد نہیں؟ ارے ہمارے مسلمانوں میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کہ پورے دنیا میں سکہ جمع کر رکھا تھا، اور آج ہم بھی ہیں کہ مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایسے کیوں نہیں؟ کیوں آج ہم کھائے میں گر کے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں آج مسلمانوں کو ہر طرف سے برباد کرنے کا اور ان کو کمزور کرنے کا کوششیں کی جا رہی؟ کیا اس پر ہم کبھی سوچیں؟ آج ہم لوگوں نے صرف اپنے گھر کو دیکھ لیا ہے کہ میں کھا رہا ہوں اچھا، میں پہن رہا ہوں اچھا، میں زندگی گزار رہا ہوں اچھا، میرے پڑوسی چاہے جیسا بھی، اس کی ہم فکر نہیں کی۔ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں، جن صحابہ کا ہم نام لیوائے، وہ صحابہ کی زندگی میں بتایا جاتا کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف ہوتا تھا تو وہ لوگ بلک کر روتے تھے اور کہتے تھے مجھے رہتے ہوئے مجھے بھائی کون تکلیف پہنچایا؟ کس کی جرأت، کس کی ہمت کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ لیکن آج ہمیں کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، لیکن آج مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے محلے میں یا اپنے سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف سن کر اللہ کے گھر میں آیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھا ہو اور اللہ سے مانگو۔ ارے دور کی باتیں لے لو، کیا اگر ہمارے مصیبت آتی ہے کیا ہم مسجد میں آتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ دور کی جانے دو، دوسرے لوگ ہیں، میرے پہ مصیبت آتی ہے تو ہم مسجد میں نہیں آتے، اللہ کو دکھڑا نہیں سناتے۔ جہاں سے میرا کام بنے گا وہاں سے لیتے نہیں، اور جہاں سے کام نہیں بنے گا وہاں پہ ہم 100 مرتبہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کتنے مرتبہ مسجد میں آئے اپنے لیے اللہ کے مانگنے کے لیے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ ہم تو در کی بھیک مانگتے ہیں، در کے مانگتے چلتے ہیں، اور لوگ دے کر تانا بھی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندہ تم میرے پاس ایک مرتبہ آ جا اور ایک آنسو بہا دے، میں ایسا کروں گا۔ میں زندگی بھر کر تم سے ناراض تھا، لیکن تمہارے ایک آنسو کی قدر و قیمت اتنی لگاؤں گا، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا، اور معاف کرنے کے نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، اور تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور اس وقت تک راضی رہوں گا جب تک مجھے چھوڑ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں اپنا ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے اے بندہ آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے مانگ لو، اپنا دکھڑا سنا لو، اپنی طبیعت کو درست کر لو، اپنی بیماری کا علاج کرا لو۔ کیا بندہ رات کو سویا رہتا ہے، نہیں آ پاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ صبح کو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، چلو میرے بندہ رات کو سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، پریشان تھا، تھکا ہارا تھا، نہیں آ پایا، چلو دن کو آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے بندہ اب تو آ جا، اب تو بیماری کا علاج کرا لے میرے پاس آ کر، بیماری
میں شفا میں دوں گا، علاج میں کروں گا اور تمہاری بیماری کو دور میں کروں گا۔ بندہ ایک مرتبہ آ جا، ایک مرتبہ مانگ لے، میں تمہیں بگڑی بنا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، صبح شام اعلان کر رہا ہے، لیکن ہمیں کم وقت ہے کہ ہم لوگ آتے ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جس نبی کا ہم نام لیوا ہیں، یہ نبی کے صدقے میں ہم سب کو جو دین ملا ہے وہ مبارک دین ملا ہے، متبرک دین ملا ہے۔ اس دین کو ہم اچھی طرح جانیں اور ان پر چلیں، ان کو فالو کریں۔ اگر یہ دین الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اگر ایسا کریں گے تو ہماری زندگی دنیا کی زندگی بھی کامیاب گزرے گی، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے لامحدود زندگی، یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیں کہ بتانے والے ممبر رسول سے بتاتا رہے گا، اگر اپنے کان پر اگر جوئے بھی نہیں رہیں گا اور کان پر بات کو نہیں دھرے تو یاد رکھیں جب مر جائیں گے تو افسوس کے مارے بتایا قیامت کے دن لوگ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے کرتوت کو دیکھے گا، اور جو چیز بتائی جاتی ہے کہ عذاب ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، جو لوگ اپنے آنکھ سے دیکھے گا تو صدمہ کے مارے، افسوس کے مارے بتایا جاتا ہے کہ انگلیوں کو کاٹتے کاٹتے ہاتھ کو بھی کھا جائے گا۔ احساس نہیں ہوگا، اسے سوچے گا کہ میں نے کیا کیا، 60-70 سال زندگی ملی، 40-50 سال کی زندگی ملی، کیا اللہ کو بھی راضی نہیں کر پایا؟ پھر بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے دے۔ کیا کہے گا؟ مجھے ایک مہلت دے دے، ایک مرتبہ زندگی دنیا میں بھیج دے۔ اے اللہ ایک پل کے برابر بھی میں تیری ناراضگی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے بیٹا چلو، تم تو آیا تھا ایسا کر کے، میں دارالامتحان میں بھیجا تھا، پیپر جمع ہو گیا، اب پیپر چیک بھی ہو رہا ہے، اور اپنے نام اعمال لو۔ بتایا جس دن نام اعمال وہاں پر سیدھے ہاتھ مل گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہماری زندگی خراب گزری تو نام اعمال اللہ اس میں نہیں دے گا بلکہ اس میں پکڑائے گا۔ اور یہ جس کو بھی نام اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا سمجھ جاؤ کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں میرے بھائی، دنیا کے معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کو بہت جد و جہد کرنا پڑتا ہے، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو 5 مسجد میں نہیں آ سکتے؟ کیا سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے؟ صرف کہہ لینے سے کیا محمدی ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، بس کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ آپ کے پاگل پنا ہے، یہ ہم سب کے پاگل پنا ہے کہ صرف ہم زبان پہ کہہ لینے سے کامیاب نہیں ہونے والے۔ اگر کوئی آدمی دریا کے اوپر بیٹھ کر اور اس مچھلی کو دیکھتا رہے اور کہے کہ مچھلی میرے گھر آ جا، میرے جھولے بند ہو جا، اور میرے گھر جا کر کڑھائی میں پک جا اور دسترخوان پر لگ جا، میں کھاؤں گا، یہ کہے گا پاگل پن، تجھے مچھلی چاہیے تو مارنا پڑے گا، خریدنا پڑے گا اور کڑھائی میں لا کر تل کر کھانا پڑے گا، تم ملے کھانے واسطے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم کامیاب چاہتے ہیں، کامیاب والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہاں بھی ہم کامیاب ہوں اور مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہوں، تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے احکامات پر ہم سب کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ کہیں سنی باتوں میں اگر کوئی کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معاف کریں، بس اتنی اپنی باتوں ختم